اچھا فضول خرچی کن کن صورتوں میں، کن کن جگہوں پہ، کن کن مقامات پہ ہوتا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے ہمیں. کتنا خرچ کرنا فضول خرچی ہے، کہاں کہاں خرچ کرنا فضول خرچی ہے، اگر ہمیں یہ علم نہیں ہوگا تو پھر ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ تو کئی جگہیں ایسی ہے جہاں فضول خرچی نمایاں دکھتی ہے اور صاف صاف نظر آتی ہے. ایک چیز میں سے ایک چیز ہے کھانے پینے میں. کھانے پینے میں فضول خرچی مسلم معاشرے کی ایک پہچان بن گئی ہے. کھانے پینے میں فضول خرچی کی کئی شکلیں ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے بہت زیادہ کھا لینا. زیادہ کھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ کھا لینا یہ فضول خرچی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم میں سے ہر ایک کو وہ حدیث یاد ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، کھانے کے لیے، سانس لینے پینے کے لیے اور سانس لینے کے لیے. اگر ہم نے 3 حصے نہیں کیا، کھا لیا، تو گیا یہ فضول خرچی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كتابه العظيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقال عليه الصلاة والسلام كره الله لكم أن قيل وقال وعن وعزاءة المال وكثرة السؤال أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، آج جس موضوع پہ مجھے اپنی بات پیش کرنی ہے وہ اسراف، فضول خرچی، تبذیر. یوں تو قرآن اور احادیث میں فضول خرچی کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ عام طور سے 2 ہیں، ایک اسراف اور دوسرا تبذیر. جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، اور ناجائز کاموں میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ تشریح کی ہے کہ مال میں اسراف کرنے کو تبذیر کہتے ہیں، اور مال کے علاوہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت کی ہے ان کے بیجا استعمال کو اسراف کہتے ہیں. اسراف ہو یا تبذیر ہو، اردو میں اس کا ترجمہ فضول خرچی آتا ہے. فضول خرچی یا اسراف صرف مال و دولت میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں ہے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عنایت کی ہے ان تمام نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بیجا استعمال یہ اسراف اور تبذیر ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل ما انفق فی غیر طاعت اللہ فہو اسراف، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت کے علاوہ دوسری چیزوں میں خرچ کیا جائے، یا دوسرے حساب سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو ہر وہ چیز جو معصیت الہی میں خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے. جو خدا کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو وہ اسراف ہے، یا جس سے کوئی دنیاوی منفعت یا دینی منفعت حاصل ہونا مقصود نہ ہو تو وہ بھی اسراف ہے. اسراف کے تعلق سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو من جملہ اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں. اسراف یعنی فضول خرچی، تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں. پہلی قسم تو یہ ہے کہ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا. اس کی کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے کہ کتنا کم خرچ کرنا یا کتنا زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، بلکہ ناجائز کاموں میں 1 روپے بھی خرچ کرنا اسراف ہے اور تبذیر ہے. اللہ رب العزت نے ایسے ہی خرچ کرنے والوں کے تعلق سے کہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ یہ کلام الہی کا طرز تخاطب دیکھیے، انداز بیان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا شدید گناہ ہے اسراف، اور ہم اور ہمارا معاشرہ اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسراف کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا نفس ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے بیان کے اس انداز سے اس کے گناہ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسراف کرنے والے، تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ اب ہم غور کریں، شیطان سے کبھی بھی کسی وقت خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ شیطان ہمہ وقت خدا کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے۔ جو شیطان کا بھائی ہو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ تو پہلی قسم تو یہ ہوئی۔ دوسری قسم یہ ہوئی کہ جس چیز میں وہ خرچ کر رہا ہے یا جس چیز میں ہم خرچ کر رہے ہیں بذات خود وہ چیز جائز ہے، اس میں خرچ کیا جا سکتا ہے، شرعی لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جائے تو وہ اسراف ہے۔ اور تیسری قسم اضاعت مال ہے، یعنی مال کا برباد کرنا۔ اسی تعلق سے احادیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعت المال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ اور جو حدیث میں نے پیش کی بخاری شریف کی حدیث، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے نمبر 1 قیل و قال کو، یعنی کسی بھی چیز میں قیل و قال کرنا، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ قیل و قال کو اللہ رب العزت ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی اضاعت مال، یعنی مال کو جان بوجھ کر کے ضائع کرنا، ایسی جگہوں پہ انویسٹ کرنا جہاں سے منفعت کی کوئی توقع نہ ہو، یا ہمارے پاس اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے پیسہ ہونے کی وجہ سے خرید لیا۔ ایک گاڑی سے کام چل رہا تھا، ایک گاڑی اور خرید لیا پیسہ ہونے کی وجہ سے، یہ سب اضاعت مال میں ہے۔ ضرورت سے زائد، یعنی جس کا ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں اسے خرید لینا، یہ اضاعت مال ہے۔ اور حدیث کا تیسرا حصہ یہ ہے وکثرت السؤال، اور اللہ رب العزت ہمارے تعلق سے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ہم کثرت سوال کریں۔ زیادہ پوچھ تاچھ کرنے والے لوگ عمل میں بہت کوتاہ ہوتے ہیں، اور یہ ہم سے پہلے جو امت تھی اس کا خاصہ بتایا گیا ہے، بلکہ اس کی ان کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ بھی تھی کہ زیادہ سوالات کرتے تھے۔ تو فضول خرچی کے 3 قسمیں ہوئیں، ایک یہ کہ ناجائز چیزوں میں خرچ کرنا، دوسرا یہ کہ جائز چیزوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، تیسرا یہ ہے کہ اضاعت مال، جان بوجھ کر کے مال کو ضائع کرنا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فضول خرچی کی جو یہ لت ہے، یہ جو بری عادت ہے، یہ لگتی کن وجوہات کی وجہ سے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر اسباب ہماری نظروں کے سامنے ہوں گے اور ہمارے دل میں خدا کا خوف ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی تڑپ ہوگی، تو اسباب کے معلوم ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہم وہ چیز چھوڑ دیں۔ تو کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے اعتدال کی راہ سے ہٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، وہ سب سے معتدل راستہ ہے۔ اسلام، مذہب اسلام کی تمام خوبیوں میں سے، تمام خوبصورتیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبصورتی وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ اعتدال کی زندگی گزارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر معاملہ درمیانی معاملہ، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ کسی سے دوستی ہو تب بھی اعتدال، کسی سے دشمنی ہو تب بھی اعتدال، کھانے پینے میں بھی اعتدال، چلنے پھرنے میں بھی اعتدال، یہاں تک کہ عبادات میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار۔
تو اعتدال کی راہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے انسان اسراف کا اور فضول خرچی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ما عال من اقتصد، کہ جو انسان، جو شخص میانہ روی کو اختیار کرے گا، درمیانی راستوں کو اختیار کرے گا، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ دوسرا سبب فضول خرچی کا وہ یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو، خدا کے دیے ہوئے مال کو ہم اسے اپنا مال سمجھ لے رہے ہیں۔ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اس بات کا اندازہ کیا ہوگا کہ ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں جو ذہین ترین انسان ہیں، لیکن دیکھیے فقر و محتاجگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اللہ نے دے دیا تو ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ طریقہ اپنایا تو ہم اس کی وجہ سے پیسے والے ہو گئے۔ یہ سب کی سب خدا کی دی ہوئی چیز ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنے اوپر بھی غور کر سکتا ہے، اور ہم بھی اپنے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے کون کیسے تھے اور کیا سے کیا ہو گئے۔ تو یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے جس میں صرف میرا حق نہیں ہے، ان مستحقین کا بھی حق ہے جن کی وجہ سے ہمیں وہ نعمتیں مل رہی ہے۔ تو دوسرا سبب یہ ہے کہ خدا کے دیے ہوئے مال کو اپنا مال سمجھ لیتے ہیں۔ اور تیسرا سبب فضول خرچی میں مبتلا ہونے کا تیسرا سبب جواب دہی کا احساس ختم ہو جانا۔ جواب دہی میں دونوں باتیں، جواب دہی میں دونوں باتیں ہیں، یعنی کہاں سے ہم کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ کماتے وقت، حصول رزق کے وقت، دولت کماتے وقت اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ اس کے تعلق سے ہمیں اوپر جواب دینا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، تو جس وقت ہم اسے حاصل کر رہے ہیں اسی وقت ہم کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے خرچ کرتے وقت ہمیں احساس رہے کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے، تو مرنا تو ہے ہی، مرنے کے بعد چاہے جتنا خرچ کر لے حساب دینا ہی ہے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا، بہت اچھا جملہ لگا تھا کہ دیکھو کہیں بھی جاؤ، کسی بھی دسترخوان پہ جاؤ، جتنا کھانا ہے کھا لو، لوگوں کی نظر میں تمہاری حیثیت دسترخوان پہ ظاہر ہو جائے گی، بلکہ ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ بھوک پھر دوبارہ لگے گی۔ ایسا کہ نہیں خوب کھا لیا کل ہوگے بھوک نہیں لگی، بھوک پھر دوبارہ لگنی ہے۔ اس لیے جو چیز حاصل کر رہے ہیں یا جس چیز کو ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ چوتھی چیز جو فضول خرچی میں مبتلا ہونے کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پرستی۔ ہم نے دنیا کو مقصد سمجھ لیا، اور جب دنیا کو انسان اپنا مقصد حیات سمجھ لیتا ہے تو پھر غم اور پریشانیاں بہت زیادہ آتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراً ادھر ذہن جاتا ہے، اور اگر یہ احساسوں کو مرنا ہے، خدا کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے، یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں، فانی ہونے والی چیزیں ہیں، تو پھر وہ غم نہیں رہتا۔ دنیا کو مقصد حیات سمجھنے سے دوسرا ایک نقصان بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان تنگ نظر ہو جاتا ہے، اس کی نگاہیں صرف دنیا تک محدود رہتی ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس کا احساس نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے فضول خرچی کے اسباب میں سے پانچواں سبب یہ ہے احساس کمتری۔ یہ احساس کمتری بہت ہی مطلب یہ ہے کہ انسان کو پستی میں ڈال دینے والی چیز۔ احساس کمتری ہوتا کیوں ہے؟ ہم نے معاشرے میں کسی کو دیکھ لیا کہ وہ زیادہ پیسے والا، اپنی بیٹی کی شادی میں اس نے اتنا زیادہ خرچ کیا، اپنے بچے کی شادی میں اتنا خرچ کیا، ہم اس حیثیت کے نہیں ہیں، تو ہم کہیں سے انتظام کر کے، چاہے قرض کر کے یا حلال طریقے سے حاصل کر کے، اپنے اس احساس کمتری کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس سے برتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی چیزیں جو وہبی ہوں اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو کسی چیز میں فضیلت دی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں۔ کوشش کرنے والی چیز ہے، کوشش کیجئے، حاصل نہیں ہوئی تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ہر ایک کی معیشت کو تقسیم کر دیا، اور اس سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ چھٹی چیز جو آتی ہے فضول خرچی کے اسباب و وجوہات میں سے وہ یہ ہے کہ اپنے اسٹیٹس کا خیال اور احساس کہ ہماری حیثیت یہ ہے،
یہ چیز جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر نمود اور نمائش دل میں پیدا ہوتی ہے، اور نمود اور نمائش اسلام کی نظر میں یہ مذموم ہے، مناسب نہیں۔ اور ساتویں چیز جو آتی ہے اسباب و وجوہات میں سے، وہ یہ ہے کہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی بسر کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت جن لوگوں نے اپنی زندگی کو گزارا ان کی زندگی کیسی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صرف چٹائی پر لیٹے رہتے تھے تو داغ پڑ جاتے تھے رخسار مبارک پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار صحابہ کرام نے دیکھا کہ کئی پیوند کپڑوں میں لگے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ہیں۔ اچھا یہ بھی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کپڑے بھی پہنے، ایک مرتبہ تو کئی اونٹوں کو فروخت کر کے ایک جوڑا خریدا، ایک مرتبہ خمیصہ کسی نے عنایت کیا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، جس میں بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے اتار دیا کہ اس چادر کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل واقع ہوا۔ تو ہمارے دل میں بھی احساس ہونا چاہیے کبھی اچھا پہنے بھی، لیکن اگر اس کی وجہ سے ہمیں نماز میں خلل واقع ہو تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، یا اس کی وجہ سے ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم چنی دیگرے نست، کہ ہم بھی کچھ ہیں سماج میں، ہماری حیثیت بھی کچھ ہے سماج میں، اگر یہ احساس پیدا ہو تو پھر انسان اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہ 6-7 ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے فضول خرچی میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اچھا فضول خرچی کن کن صورتوں میں، کن کن جگہوں پہ، کن کن مقامات پہ ہوتا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے ہمیں۔ اسباب تو جان گئے لیکن کن کن جگہوں پہ ہوتا ہے اور کب خرچ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو پھر ہم اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ کسی بھی برائی سے بچنے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس کو انجام دے رہے، جس کو کر رہے ہیں وہ بری چیز ہے۔ اگر ہم کسی کام کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر اس سے نہیں رکیں گے، یا کسی کام کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ احادیث میں جو بدعت کے تعلق سے اتنی سختی آئی اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ بدعتی جو ہے یا بدعت کرنے والے اسے بہتر سمجھ کے کرتے ہیں یا ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اور جب کوئی کام انسان ثواب کی نیت سے کرے گا اور وہ کام برا ہے تو اسے تو توبہ کرے گا نہیں، اس لیے کہ جب تک زندہ رہا ثواب کی نیت سے کرے گا۔ تو کن کن جگہوں پہ فضول خرچی ہے، کتنا خرچ کرنا فضول خرچی ہے، کہاں کہاں خرچ کرنا فضول خرچی ہے، اگر ہمیں یہ علم نہیں ہوگا تو پھر ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ تو کئی جگہیں ایسی ہے جہاں فضول خرچی نمایاں دکھتی ہے اور صاف صاف نظر آتی ہے۔ جن میں سے ایک چیز ہے کھانے پینے میں فضول خرچی مسلم معاشرے کی ایک پہچان بن گئی ہے۔ کھانے پینے میں فضول خرچی کی کئی شکلیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے بہت زیادہ کھا لینا، زیادہ کھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن بہت زیادہ کھا لینا یہ فضول خرچی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم میں سے ہر ایک کو وہ حدیث یاد ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، کھانے کے لیے، سانس لینے پینے کے لیے اور سانس لینے کے لیے۔ اگر ہم نے 3 حصے نہیں کیا، کھا لیا تو گیا، یہ فضول خرچی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی پلیٹ میں ضرورت سے زیادہ لے لینا اور اسے چھوڑ دینا یہ بھی فضول خرچی ہے۔ ہم اس حدیث کو یاد کریں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے کہا تھا کل مما یلیک، اے بچے اپنے پاس جو ہے اسی میں سے کھاؤ۔ یتتبع کا لفظ آیا کہ اس کا ہاتھ ادھر ادھر پلیٹ میں جا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے پاس جو چیز ہے اس سے کھاؤ۔ اس سے یہ صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے پاس سے کھائے گا تو پھر پورے پلیٹ کو آلودہ نہیں کرے گا تو اس کی بچی ہوئی چیزیں دوسرا کھا سکتا، اور پورے پلیٹ میں ہاتھ ڈال کے کھائیں گے تو دوسرے کو کھانے میں کراہیت ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے ابھی سماج میں خاص طور سے یہاں جو میں دیکھتا ہوں اپنے کلیان میں ایک کلچر جو رائج ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہوٹلوں سے کھانا منگانے کا، یہ بھی فضول خرچی کا نمایاں سمجھیے کہ وہ حصہ۔ گھر میں بنانے والی موجود ہے، اگر نہیں ہے تو خود بھی بنا سکتے ہیں، مجبوری کبھی ہو تو الگ بات ہے۔ ہوٹل سے جو چیز ہم منگواتے ہیں اس کے آدھے سے آدھے میں ہم گھر کے تمام لوگ کھا سکتے ہیں، کیا اس پیسے میں مستحقین کا حق نہیں ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے تو یوں ہی ہوٹل سے منگوا کے کھاتے رہیں گے تو ہمیں تو حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو کھانے کی قسموں سے ایک قسم یہ بھی ہے۔ ایک اور چیز میں بتا دوں جو عام طور سے ہے نہیں لیکن
ہمارے یہاں جب مہمان آتے ہیں تو زبردستی لوگ پلیٹ میں ڈالنا شروع کیے، ڈالتے گئے، آخر میں وہ چھوڑ دیتا ہے، یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک صاحب بہت عقل مند تھے، ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ کہیں مہمان بنتے تھے اور کھانے کے لیے میزبان اگر دیتا تھا تو دینے دیتے تھے، اپنا جی بھر وہ اچھی طرح پلیٹ میں ڈال دیتا تھا، پھر وہ کہتے تھے تم یہ کھاؤ اس لیے کہ تم نے اپنی مرضی سے ڈالا، اپنے حساب سے ڈالا، ہم تو اتنا نہیں کھاتے، ہم اپنی مرضی کا لیں گے، تم نے اپنی مرضی سے ڈالا۔ تو کھانے پینے میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ فضول خرچی کی جگہوں میں سے ایک جگہ ملبوسات ہے، کپڑے کا معاملہ۔ کپڑے پہننے کے تعلق سے انسان کے حالات، انسان کی پوزیشن سے انسان کی حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں انسان اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو انسان پہن سکتا ہے، لیکن کپڑوں پہ کپڑے خرید کر کے الماری میں رکھنا یہ غلط بات ہے۔ عام طور سے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہنگامہ برپا رہتا ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور جب کہیں جانے کا موقع ہے تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو یہ صورتحال غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان کپڑا خرید رہا ہے اور خریدنے کے بعد ایک بار پہن لیا اور اسے رکھا نہیں، کسی مستحق کو دے دیا، تو اس کے لیے جائز ہے۔ وہ ہر جگہ جائے تو نئے کپڑے پہن کے جائے، لیکن اسے اتار کے کسی مستحق کو دے دے۔ لیکن ہر جگہ جانے کے لیے نئے کپڑے پہننا اور اس کپڑے کو پھر الماری کے ایک دم ٹھنڈے بستے میں رکھ دینا، یہ کسی حساب سے جائز نہیں ہے۔ ایک چیز اور آتی ہے جہاں فضول خرچی نمایاں طور سے دکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ سامان، اشیاء کی خرید میں، چیزیں جو آج کل استعمال کی چیزیں ہم خریدتے ہیں، اس میں اگر نمود و نمائش ہے تو سراسر ناجائز ہے۔ جیسے مان لیا جائے ابھی جو صورتحال ہے، موبائل، چھوٹے موبائل سے بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو کسی کا دیکھا دیکھی مہنگے موبائل خریدنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کچھ ایسے افراد ضرور ہیں جو ایسی کمپنیوں سے جڑے ہوئے ہیں جس میں زیادہ فیچرز والے موبائل چاہیے، تو ان کی مجبوری ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ گھڑی اچھی قسم کی گھڑی ہے، اس میں ٹائم وہی ہے جس میں مہنگی 500 کی گھڑی میں جو ٹائم دکھ رہا ہے وہی 5000 اور 25000 کی گھڑی میں ٹائم دکھ رہا ہے، تو پھر 25000 کی گھڑی لینے کی ضرورت کیا؟ ہاں کوئی ایسا ہے کہ اس گھڑی سے صرف وقت نہیں دیکھتا ہے کوئی، بلکہ اور دوسری ضرورتیں بھی اس کی گھڑی سے وابستہ ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو جو چیزیں ہم اپنے استعمال کے لیے خرید رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن کسی کا دیکھا دیکھی یا نمود و نمائش کے لیے یا پیسے اللہ نے عنایت کیا، اس کی وجہ سے ہم خرید تو لے رہے ہیں لیکن اس کا وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا، یہ فضول خرچی میں سے۔ اسی طریقے سے فضول خرچی کی ایک جگہ آرائش ہے۔ رہائش میں دیکھیے، آرائش جتنے کا مکان بنتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کے ڈیکوریشن میں لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں۔ عادی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مٹی اور گارے میں جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں سب کے سب ضائع ہوتے ہیں۔ تو مکانات اچھے بنانا چاہیے، رہائش اچھی ہونی چاہیے، سواری اچھی ہونی چاہیے، لیکن اپنے حالات کے حساب سے اور ایک لمٹ کے حساب سے اچھی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، شادی بیاہ میں بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے، بلکہ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی یہ چیز آ گئی کہ منگنی کے موقع اور مہندی کے موقع سے اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں کہ ان اخراجات میں کئی غریب لڑکیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ نے جو یہ دولت ہمیں دیا ہے یا آپ کو دیا ہے، یہ صرف آپ کا یا میرا حق نہیں ہے، ان غریب بچیوں کا بھی حق ہے۔ مرنے کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے دولت اس لیے نہیں دیا تھا کہ مہندی میں تم اتنا خرچ کر دو کہ 2 غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے، سیر و تفریح میں، سیر و تفریح جائز ہے، اپنے بچوں کو اللہ کی قدرتیں اور مناظر دکھانا چاہیے، لے جانا چاہیے، لیکن مقصد حیات سیر و تفریح نہیں ہونا چاہیے۔ ہر 15 دن پہ، ہر 20 دن پہ، ہر مہینے اپنے بچوں کو لے کر کے ٹور پہ چل دیے، یہ بھی فضول خرچی کا باعث۔ ایک چیز اور میں بتاؤں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں شیطان یا انسان کا نفس یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ ہماری ضرورت ہے، تو کیا کسی ضرورت کا اپنے دل سے طے کر لینا یہ ضرورت ہے؟ تو اس میں تو ہر جائز ناجائز کو ہم ضرورت میں شامل کر لیں گے۔ ضرورت کو کم سے کم 4 اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ 4 اینگل سے دیکھنے کے بعد بات سمجھ میں آئیں گی ہماری ضرورت ہے کہ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس کو ہم ضرورت کر رہے ہیں واقعی وہ ضرورت ہے یا ناجائز ہے۔ جیسے شادی میں 50,000 کا ہم نے پٹاخے پھوڑ دیے، یہ ضرورت نہیں تھی، یہ فضول خرچی اور حرام ہے۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ کیا وہ چیز ضرورت ہے جس کو ہم ضرورت سمجھ رہے ہیں، کیا وہ ہمارے معاشرے کے معیار زندگی کے مطابق ہے؟
ہم جس سماج میں جی رہے ہیں اس سماج میں اس طریقے سے جیا جاتا ہے؟ اللہ نے ہمیں دیا، اگر ہم نے BMW کار اگر خرید لیا تو ہماری مڈل کلاس فیملی میں، ہمارے سماج میں اس طریقے کی وہ ضرورتیں نہیں ہے۔ گلف وغیرہ میں یا دوسری جگہوں پہ وہ ضرورت کا حصہ ہے، وہ خریدتے ہیں، لیکن اگر ہم نے خریدا وہ تو وہ ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا اینگل یہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہم ضرورت سمجھ رہے ہیں یا جس کو کوئی ضرورت سمجھ رہا ہے اس کی آمدنی کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر آمدنی کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کے لیے فضول خرچی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جمالیتی حس، جمالیاتی ذوق اتنا بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتا ہے اچھی چیزیں خریدنے پہ، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ فار ایگزامپل کسی کو پرفیوم، اچھے پرفیوم لگانے کی عادت ہے تو وہ اچھے پرفیوم خرید سکتا ہے، لیکن وہ لمٹ کے ساتھ۔ تو یہ 4 اینگلز ہونے چاہیے۔ اگر یہ 4 اینگلز پہ ہم دیکھیں گے تب ضرورت ہم طے کریں گے کہ ہماری ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ناجائز نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری آمدنی کے مطابق ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہماری جمالیتی حس اعلیٰ ہو۔ تو جس کی جمالیتی حس اعلیٰ ہو اس کے لیے نیک کام کرنے میں بھی جمالیاتی حس آنا چاہیے، صرف عطر لگانا اور کپڑے پہننے میں نہیں ہے بلکہ انفاق میں بھی جمالیاتی حس آنا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ اب آخر میں ایک بات یہ بتا دوں کہ فضول خرچی کرنے والے قرآن کی نظر میں کیسے ہیں؟ یہ تو بہت لمبی چوڑی بات ہے، لیکن 2-4 باتیں میں پیش کر دوں کہ فضول خرچی کرنے والے اللہ کے نزدیک اور قرآن کی نظر میں کیسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 27 میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہی کے آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فتقعد ملوما محسورا، کہ فضول خرچی کی وجہ سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لعنت زدہ، بے کس اور بے بس ہو کے رہ جاؤ گے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فضول خرچی کی وجہ سے محبت الہی سے انسان دور ہو جاتا ہے، محبت الہی سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، فضول خرچی نہیں کرو، فضول خرچی کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ سورہ مومن آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس فضول خرچی کرنے والے ہدایت الہی سے دور رہتے، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو اسراف کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے۔ سورہ یونس آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فضول خرچی یہ وصف فرعونی ہے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ مِنَ الْمُسْرِفِينَ، کہ فرعون زمین میں بڑا بن کے رہتا تھا اور وہ مسرفین میں سے تھا، اسراف کرنے والوں میں سے تھا۔ اور فضول خرچی یہ سماج میں فساد کا باعث ہوتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کیا لوگوں ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جو اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ تو فضول خرچی کے جو 5-6 ایسپیکٹس جو نظر آئے، اس سے یہ صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں فضول خرچی کرنے والے کیسے ہیں۔ فضول خرچی کا بھی ایک پیمانہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ کہاں سے فضول خرچی کی شروعات ہوتی ہے اور کہاں سے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔